अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 मार्च बरोज पीर ईरान की जानब से अब जो सरप्राइज दिए जा रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका से लेकर बरतानिया तक हमले किए जा रहे हैं, अमेरिकी जहाज तबाह हो रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से अमेरिकी फौजियों के मारे जाने के हवाले से दावे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वो सऊदी अरब जो ये कह रहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे और अरब ममालिक मिलकर जो है वो ईरान पर हमला कर देंगे अगर ईरान बाज ना आया, तो अब सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी पर भी हमले होना शुरू हो गए हैं। दुबई के अंदर खौफ का ये आलम है कि लोग लाखों डॉलर हाथ में लेकर इस तरह खड़े हुए हैं कि खुदा के लिए हमें दुबई से निकाल लो। और ये अरब हुक्मरानों के लिए, अमाराती हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि जिन्होंने रेत के सहराओं को आबाद किया और लोगों को जमानत दी कि यहां पे आप सबसे ज्यादा दुनिया में सिक्योर हैं। लिहाजा अब उस सिक्योरिटी का बेड़ा गर्क हो चुका है। लोग समंदरों से भागना चाहते हैं, लोग लाखों करोड़ों डॉलर देके प्राइवेट जेट्स करवा के 10-10 घंटे का सफर करके रियाज पहुंच रहे हैं, वो जो खुद महफूज नहीं है। और उससे आगे किसी तरीके से जैसे वो पाकिस्तानी जाते हैं डंकियां लगा के, ईरान, माको की पहाड़ियां, तुर्की, इस्तांबुल, समंदर, और उस तरह से अब गोरे जो हैं वो अपने मुल्कों में वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, खान के हवाले से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इस वक्त दिन के 2:15 बजे का वक्त है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बड़ी अपडेट्स हैं। CNN अमेरिका का एक बड़ा टीवी चैनल है, अखबार भी है, यानी एक पूरा मीडिया हाउस है। सेवरल यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश्ड, कुवैत्स डिफेंस मिनिस्ट्री सेज। ये जनाब खबर है कि सेवरल, और उनमें से एक की तो जो F-15 F-15 जहाज है उसकी वीडियो भी आ चुकी है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो वायरल हो चुकी है। और एक पायलट जिसने इजेक्ट किया है, उस पायलट की तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जो लोगों ने बनाई हैं कुवैत के अंदर। तो अब CNN लिख रहा है कि सेवरल्स यानी कई यूएस के जहाज जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। अगरचे इस तरह की खबरें कम रिपोर्ट होती हैं, ईरान का नुकसान ज्यादा बताया जाता है और जाहिर नुकसान ईरान का हो भी रहा है, सियोनी रियासत का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ी चीज है। अच्छा, एक और खबर है, एक ईरानी ड्रोन ने सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके बाद रिफाइनरी की बंदिश की खबरें सामने आ रही हैं। पहले ईरान ने तेल बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करके, अपनाए हुर्मुज को बंद करके वैसे ही कमर तोड़ दी। और अब दुनिया के अंदर कल जो मैंने देखा था, फी बैरल जो कीमत थी वो $100 से ऊपर चली गई थी, आज उससे भी ऊपर जा रही है और क्योस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब अरामको अगर बंद होगी तो इसके बाद मजीद वो ममालिक जो खामोश बैठे हुए हैं उन पर भी इंपैक्ट आएगा और तेल उनकी औकात से बाहर हो जाएगा। जरा खान के हवाले से एक खबर सुनने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, धड़ाधड़ ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स आपके सामने रखता जाऊं, बाकी तजिया और बाकी चीजें बाद में। साबिक वजीर आजम इमरान खान के आंख के इलाज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है। वकील सरदार लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई के इलाज के लिए दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और इलाज के दौरान बानी के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम को भी रसाई देने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरदार लतीफ खोसा साहब ने रजू किया है खान को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए। खबर सुन लें अमेरिका के हवाले से। ईरानी फौज ने यह दावा कर दिया है कि कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को उन्होंने निशाना बनाया है और अब तक मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 560 हो गई है। कुछ तस्वीरें भी आ रही जिसमें अमरीकियों के ताबूत पड़े हुए हैं। और कहते हैं ईरानी फौज ने दावा किया कि अमरीका का तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया गया और यह दावा जाहिर कल हमने आपके सामने रखा था। 560 अमरीकी फौजियों के मारे जाने के हवाले से भी
اس وقت دعوے آ رہے ہیں. ساتھ ہی ایک پاکستان کے صحافی ہیں, نوجوان صحافی سراب برکت, پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ قید میں ہیں. سپریم کورٹ سے انہیں ضمانت ملی تھی, اس کے باوجود انہیں رہا نہیں کیا جا رہا تھا. آج جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت دے دی ہے اور آج ان کی رہائی کا بھی چانس ہے. دبئی کے اندر ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, لاؤڈ بلاسٹ ہٹ دبئی, دوحہ اینڈ منامہ, ایران کی جانب سے دوبارہ, یعنی ایران کے حملے رکے ہی نہیں ہیں. دبئی پر, سعودی پر, دوحہ پر یعنی قطر پر, اور منامہ بحرین پر حملے نہیں رک رہے. علی لارجانی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے گی امریکہ سے. رات کو میں نے ایک ویلوگ کیا تھا نا, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یار اتنا میں نے نقصان کر دیا ایران کا, تو اب تو ان کو میرے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے تھا. لیکن علی لارجانی کیا کہتے ہیں, وی ول ناٹ نیگوشیٹ ود دا یو ایس. میں کہا بھائی یو ایس کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بغداد میں امریکی امبیسی کے باہر حالات کشیدہ ہو گئے ہیں, عوام اور سیکورٹی فورسز میں جھڑپیں ہوئی ہیں. عراق میں خانہ جنگی, یعنی عراق کے اندر بھی خانہ جنگی والی صورتحال ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے مظاہرین پر گولیاں نہیں چلائی, جس طرح سے پاکستان کے اندر 30 کے قریب لوگوں کی شہادتوں کی اطلاعات ہیں صرف اور صرف یہ اسلام آباد اور کراچی کے اندر. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈسپرس کیا جاتا, گولیاں مار دی گئی. لیکن اسی طرح کی صورتحال بغداد میں گرین زون کے سفارتی کمپاؤنڈ کے باہر جمع ہونے والے ایران نواز سینکڑوں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے, اور کیونکہ وہاں پہ امریکی سفارت خانہ ہے تو آنسو گیس, یہاں پہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. خیر صورتحال خراب ہو رہی ہے. روسی میڈیا نے بھی دعویٰ کر دیا جی, روسی میڈیا کے مطابق بحرین میں ایران کے حملے کے بعد امریکی فوجی اڈے پر 65 امریکی فوجی مارے گئے. پہلے ایران دعویٰ کر رہا تھا, اب روس نے بھی اس دعوے کی تصدیق کر دیا کہ یہ کام ہوا ہے. دبئی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہاں پر بھی اٹیک ہو گیا, اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی خوفناک ہے کہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے جو ایئرپورٹ کے اندر محصور ہو کے رہ چکے ہیں, فلائٹس معطل ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا صرف اور صرف پاکستان سے جو فلائٹس معطل ہیں وہ 184 تھی کل تک, آج تو 300 کے قریب پہنچ گئی ہوں گی. تو وہاں پہ لوگ محصور تھے, ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے اور خوف سے لوگ بھاگے ہیں, مشینوں سے, بیریئر سے ٹکرائے ہیں. اچھا, برطانیہ نے جناب امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی. وہ جو کیئر اسٹارمر صاحب بنے ہوئے تھے نا, بڑے مہذب بنے ہوئے تھے, تو برطانیہ اس جنگ میں کود پڑا ہے. برطانیہ صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, برطانیہ امریکیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دیا. ترکی کے اندر بھی حملے شروع ہو گئے, کیونکہ ترکی کے اندر بھی جو ہے وہ سرلک نامی ایک امریکہ کی ایئر بیس ہے. تو اب ایران نے ترکی پر, کیونکہ ترکی کا بڑا ہومیوپیتھک رد عمل آیا تھا, مذمت کرتے ہیں ہم اور نیگوسیشن کے ساتھ, بات چیت کے ساتھ مسئلے کو حل کرتے, تو اب ترکی پر بھی ایران کی جانب سے حملے. اور یہ دیکھیں یہ چیزیں اب نارمل نہیں ہونے جا رہی. ایران کے ساتھ جو ہو گیا ہے اور ایران نے جو کر دیا ہے, بھائی یہ چیزیں اتنی آسانی سے اب نارمل نہیں ہونے جا رہی. ایران خود ڈوب گیا سمجھ لیں, جو اتنی جلدی تو نہیں ڈوبے گا, ظاہر ہے وہ کوئی ریت کا صحرا نہیں ہے, وہ کل ملک نہیں بنا کہ ریت کا صحرا تھا, بدوؤں کا قبیلہ اٹھا اور اس نے حکومت بنا لی. نہیں, اس کی ایک تاریخ ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, ثقافت ہے, اتنی جلدی تو وہ ختم نہیں ہوگا, مرتے بھی وہ 500 سال لے جائے گا. لیکن وہ ملک جو اچانک راتوں رات ملک بن گئے, ترقیاں ہو گئیں, ان کی ترقی کا اور ان کی سیکیورٹی کا ایران نے کم سے کم پول کھول دیا ہے. ایران میزائل فائر ٹوورڈ یوکے ملٹری بیسز ان سائپرس. اب سائپرس اسرائیل سے بھی آگے جا کے بنتا ہے, تو سائپرس کے پر جو یوکے کی ملٹری بیس ہے وہاں پر بھی ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں. یعنی اندازہ کریں, اب ایران نے جو یوکے کی بیسز تھی, یوکے کے جہاز تھے, ان کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا, کیونکہ یوکے اس جنگ کے اندر آ گیا ہے. باقی تو ممالک نے بڑی, جو فرانس ہو گیا, جرمنی ہو گیا, ڈنمارک ہو گیا, ناروے وغیرہ, انہوں نے بڑی تحمل سے کام لیا, اس جنگ میں نہیں کودے. لیکن برطانیہ کو شوق تھا, تو اب ادھر بھی حملہ ہونے شروع ہو گئے. سسپیکٹڈ پلان کریش ایٹ دا برٹش رائل ایئر فورس بیس ان سائپرس. تو ایک جہاز بھی تباہ ہونے کی, یعنی جو برطانیہ کا ہے, اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اسکردو
یعنی ہم نے اپنے ملک کے اندر دیکھے نا جنگ ادھر لگی ہوئی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کیا گولیاں. جی بی کے صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 شہادتیں سکردو اور 7 گلگت میں ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی مظاہرے جو ہے وہ ہو رہے تھے. ایک بن گورین جو صہیونی ریاست کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے ایک جہاز اڑ رہا تھا اور جہاں سے لوگ کیونکہ تیزی سے بھاگ رہے تھے، تو اس جہاز میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جہاز ٹیک آف ہی کرنے لگا تھا، تو اس پر بھی میزائل مارا گیا ہے اور وہاں پہ بھی پھر بھگدڑ مچی ہے اور وہاں پہ بھی چیزیں خراب ہوئی ہیں. رات کو صہیونیوں کے جہاز پاکستان کے بہت قریب آ گئے تھے. پاکستان کے جہاز جو ہے وہ اڑ رہے تھے، پیٹرولنگ کر رہے تھے پی اے ایف کے، پاکستان ایئر فورس کے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان سے محض 70 کلومیٹر کے فاصلے پر چابہار جو بندرگاہ ہے ایران کی، وہاں پر ان کے جہاز تھے. تو کل یعنی رات کو پاکستان اور ان کے جہاز آپس میں کافی قریب تھے. بہرحال چیزیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں. ارامکو کمپنی پر حملہ ہو جانا اور پھر یو اے ای کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا محصور ہونا، خوف، پینک بڑھ رہا ہے. ایران اتنا بڑا نقصان برقرانے کے بعد اب کسی طرح سے بھی ٹاکس پر نہیں آئے گا. جن لوگوں نے رجیم چینج کا خواب دیکھا ہوا تھا کہ وہ شاہ آف ایران کے بیٹے کو لے کے آ جائیں گے، تو ایرانی اب پہلے سے زیادہ غصے میں ہیں، پہلے سے زیادہ نظریاتی ہوئے ہیں، اور یہ منصوبے کامیاب نہیں ہونے لگے. یہ منصوبے بنانے والوں کو اور جو حملہ آور ہیں ان کے سہولت کاروں کو بڑے مہنگے پڑنے جا رہے ہیں. اگلے ویلاگ میں مزید چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.